بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کے سابق بیوروکریٹ اور سی ایس ایس ٹاپر مشرف رسول میاں کے ساتھ کون سا لینڈ فراڈ ہوا ہے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی جس میں تمام لوگ شامل کیے گئے تھے، نیوی، آئی سی ٹی، سی ڈی اے اور دیگر تمام۔ اس کی جو ایک گھنونی قسم کی جو سازش کی گئی تھی لینڈ مافیا اور ان کے ملازمین کی جانب سے، اس کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ 136 کنال زمین تھی اور چند مرلے اسلام آباد کے نواح میں، اور وہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے مالیت کی تھی، اور چند کروڑ کے عوض وہ لینڈ مافیا اور مشرف رسول میاں کے دو ملازمین کی مدد سے وہ زمین جو تھی پاکستان نیول بینیولنٹ ایسوسی ایشن کو ٹرانسفر کر دی گئی تھی، اور سیان فارمز کے نام سے یہ زمین تھی، اور 136 کنال یہ زمین تھی۔ اور محمد سہیل اور محمد وقاص نامی جو دو ملازمین ہیں مشرف رسول میاں کے، انہوں نے جعلسازی کے ذریعے ایک ممتاز لینڈ ڈیلر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے جعلسازی کر کے یہ زمین پاکستان نیول بینیولنٹ ایسوسی ایشن کو ٹرانسفر کی، اور وہ زمین جو تھی وہ پاکستان نیوی کے جو شہداء ہیں ان کے اہل خانہ کو وہ پلاٹ اور فلیٹس یا دیگر جو تھی رہائش کے لیے دیے جانے تھے۔ مگر اس کے بعد اب کیا ہوا، یہ رپورٹ اب سامنے آ چکی ہے، اور اس کے بعد کچھ ہمارے پاس تفصیلات ہیں، اور اس کے مطابق یہ جو 136 کنال زمین مشرف رسول میاں کی تھی وہ ملک سے باہر تھے، سابق بیوروکریٹ ہیں، اور ٹاپ کیا تھا، پھر انہوں نے بیوروکریسی چھوڑ کر اور ملازمت چھوڑ کر وہ انہوں نے اپنے کچھ اور کام شروع کر لیے تھے۔ تو انہوں نے اتنے بڑے فراڈ کے بعد پرائم منسٹر سے جو ہے رابطہ کیا، اور پرائم منسٹر نے ہی پھر نوٹیفیکیشن کر کے یہ جے آئی ٹی بنائی تھی۔ مشرف رسول میاں کا یہ موقف ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں مشنز پر تھے، اس کے جو پیٹھ پیچھے ان کے جانے کے بعد ان کے دو ملازمین محمد سہیل اور محمد وقاص نے ایک ممتاز نامی شخص کے ساتھ مل کر یہ 136 کنال زمین جو تھی وہ جعلی جرنل پاور آف اٹارنی جی پی اے کے ذریعے یہ نیول فارمز کو دی، اور اس کے ساتھ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور اس میں چیز بڑے پیمانے پر فراڈ کا انکشاف کیا گیا ہے، اور پراپرٹی کے اصل مالک کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان نیول بینیولنٹ جو ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور 38 کروڑ 38 لاکھ کی جو رقم ہے وہ جو ملازمین ہیں مشرف رسول میاں کے ان کو ادا کی گئی، بجائے اس کے کہ مشرف رسول میاں کو یہ رقم ادا کی جانی تھی، اور یہ رقم جو تھی محمد وقاص کے اکاؤنٹ میں آئی رقم 38 کروڑ اور 38 لاکھ، اور یہ رقم جو تھی یہ پاکستان نیول فارمز ایسوسی ایشن اور ممتاز نامی جو لینڈ ڈیلر ہے اس کے ذریعے محمد وقاص کے ذاتی اکاؤنٹ میں آئی۔ حالانکہ یہ زمین تو مشرف رسول میاں کی تھی اور اس کو ہی ادائیگی کی جانی چاہیے تھی، مگر اس جے آئی ٹی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مشرف رسول میاں سے ایک جی پی اے کے اوپر سگنیچر اور تھم امپریشنز لیے گئے، انگوٹھے لگوائے گئے، اور اس میں پھر ایک دوسری جعلی قسم کی فوج یا بوگس قسم کی ایک جنرل پاور آف اٹارنی بنائی گئی، اور اس میں اضافی شک شامل کی گئی فروخت کرنے کی، اور وہی رجسٹریشن کے لیے پیش کی گئی، اور اسی کے ذریعے اس کے جو ذاتی ملازمین ہیں مشرف رسول میاں کے وقاص اور سہیل، انہوں نے ممتاز نامی لینڈ ڈیلر کے ساتھ مل کر یہ جو تھی پراپرٹی 136 کنال چند مرلے کی وہ پاکستان نیول بینیولنٹ ایسوسی ایشن کو ٹرانسفر کر دی گئی، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تاہم اب صورتحال اس میں یہ ہے کہ جو اخباری رپورٹ کے مطابق جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ سفارش کی ہے کہ اس جی پی اے کو فی الفور منسوخ کیا جائے،
اور اس میں جو انکشاف کیا گیا ہے کہ جو 38 کروڑ 38 لاکھ روپے کی جو رقم ہے اس میں سے جو کہ ان کو ملازمین کو ادا کی گئی تھی، اس میں سے 18 کروڑ اور 38 لاکھ کی جو رقم ہے اس میں سے پراپرٹیز، جائیدادیں، اس میں گاڑیاں بھی شامل ہیں اور زیورات شامل ہیں، وہ خریدے گئے اور اس کو ضبط کرنے کی جو سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جتنی بھی ان کی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کرنے کی سفارش کی گئی ہے جے آئی ٹی کی جانب سے، اور جتنی بھی جو جی پی ہے اس کو منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریکمنڈیشن دی گئی ہیں جے آئی ٹی کی جانب سے کہ جتنے بھی اس میں ملوث کردار ہیں، جس میں لینڈ ڈیلر ممتاز ہے، وقاص ہے، سہیل ہے، دیگر جو ملوث لوگ ہیں آئی سی ٹی وغیرہ کے، ان کو بھی ملوث تھے اور ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرنی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے ضبطی کے بعد کہ جتنے بھی آئندہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی، جتنی بھی رجسٹریشن ہوگی، انتقالات ہوں گے، وہ آئی سی ٹی میں جو ہیں سی ڈی اے کی طرح بائیو میٹرک کے ذریعے ٹرانسفر کی جائے، کیونکہ آئی سی ٹی میں جی پی اے کے ساتھ بوگس قسم کی جو رجسٹریشن یا اسٹیمپ پیپر پیش کر کے پراپرٹیز کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کیس میں بھی مخصوص کیس میں مشرف رسول میاں کا جو جعلی جی پی اے پیش کر کے ٹرانسفر کی گئی، انتقال کیا گیا، میں ان کا بائیو میٹرک نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان نہ صرف مشرف رسول میاں کو ہوا بلکہ پاکستان بینول ایسوسی ایشن کو ہوا۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، اس میں ایک پاک بحریہ کا نمائندہ بھی شامل کیا گیا تھا جے آئی ٹی میں، جس نے اختلاف کیا ہے جے آئی ٹی کی اس رپورٹ سے، اور اس نے اپنا ایک اختلافی نوٹ 5-6 صفحات کا تھا وہ جمع کرواتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہم ایگری نہیں کرتے۔ یہ انتہائی غیر مطمئن بات ہے کہ مشرف رسول میاں کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کا جو جعلی جی پی اے یا سگنیچر یا تھم امپریشن پیش کر کے انتقال ہو گیا۔ مشرف رسول میاں سابق بیوروکریٹ ہیں، سی ایس ایس ٹاپر ہیں اور ایک معناش شخصیت ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، تو ان سے ایسی غلطی ہونا ناممکن ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مشرف رسول میاں کو تو اس کا نقصان ہوتا ہی ہے، مگر اس میں پاکستان نیول ایسوسی ایشن کو بھی، بینولنٹ ایسوسی ایشن کو بھی نقصان ہے کروڑوں روپے کا، کیونکہ یہ جائیدادیں جو ہیں، یہ پراپرٹی جو ہے، یہ شہداء کے جو فیملیز ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو دی جائے گی، تو لہٰذا اس سے باز رہا جائے۔ لہٰذا یہ جو تمام تر یہ جو رپورٹ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوا دی گئی ہے، کیونکہ پی ایم نے یہ رپورٹ مانگی تھی، جے آئی ٹی بنا دی گئی تھی، اور تمام تر اب جو یہ اس کی سفارشات ہیں یہ پرائم منسٹر کو دے دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں ڈی سی پی تھے، اس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا، پاکستان نیوی کا تھا، اس میں دیگر جو نمائندے شامل تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، اور اکثریتی رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، انتقالات جعلی طریقے سے کیے گئے ہیں، ماں سوائے پاکستان نیوی کا جو نمائندہ ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اصل مالک کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کے ملازمین نے یہ چیز بیچی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔